اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم سورہ بقرہ کا خلاصہ پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور اس میں ٹوٹل آیات 286 آیات ہے اور مضامین کے اعتبار سے اس کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اس 4 حصوں میں پہلا حصہ 1 سے لے کر 96 تک ہے حصہ اول، اور اس میں جو 2 مضامین یا ٹاپکس مینشن ہے وہ ہے مسئلہ توحید یا اثبات توحید اور ایمان بالآخرہ. تو یہ آج ہم پھر اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے 97 سے لے کر 176 تک، اور اس میں جو 2 مضامین ذکر ہے وہ ہے رسالت اور صداقت قرآن. اس طرح پھر تیسرا حصہ سوم پارٹ 3 وہ سٹارٹ لے رہا ہے آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 253 تک، اور اس میں جو 2 مضامین مینشن ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا ٹاپک ہے اس میں تنظیم یا نظم و ضبط. اور چوتھا حصہ وہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 254 سے آخر تک 286 تک، اور اس میں جو 2 مضامین ہیں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اور آداب. تو ٹوٹل اس کے 4 حصے ہو گئے اور 8 مضامین ہو گئے. ان میں سے جو پہلے 4 مضامین تھے یہ بنیادی مضامین ہے اور باقی 4 کو ذرائع یا مبادی بھی کہا جاتا ہے. تو اب ان 4 حصوں کو پھر مزید چیپٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے یا ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہر باب میں ہر چیپٹر میں ہر حصے میں 4 باب ہیں، 4 ابواب ہیں یا چیپٹرز ہیں. تو پہلا حصہ اول ہمارا آج کا لیکچر ہمارا ہے اسی ٹاپک پہ. حصہ اول سورہ بقرہ جو آیت نمبر 1 سے 96 تک ہے، اس میں 2 مضامین ہیں، توحید یا اثبات توحید بھی اسے کہتے ہیں اور ایمان بالآخرہ. یہ 2 اس کے اہم مضامین ہیں جو اس حصے میں ذکر کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. تو اب اس میں 4 ابواب ہیں. چیپٹر 1 یا باب اول وہ شروع ہوا، اس کی جو آیات ہیں یہ آیات 20 آیات پہ مشتمل ہے، فرام آیت نمبر 1 to 20. اور اس طرح جو اس باب کا جو دعویٰ ہے یا عنوان ہے وہ ہے تمہید. اس طرح باب 2 میں چیپٹر 2 یہ آیات پہ مشتمل ہے، شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے 39 تک، یعنی 21 سے لے کر 39 تک. اور اس باب کا جو دعویٰ ہے یا عنوان ہے وہ دعویٰ توحید. باب سوم تیسرا باب وہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40 سے شروع ہو کر آیت نمبر 48 تک 48 تک. اور اس میں مسئلہ توحید کے دشمن، یعنی اس مسئلے کے جو دشمن ہیں، اس کی جو مخالف ہیں اور ان کے امراض اور ان کا علاج کا بیان ہے. اور اس طرح اس سیکشن میں بھی باقی جو 49 سچویشن ہیں اس میں بھی یہ توحید کے دشمن اور ساتھ ساتھ آخرت کا بیان ہے. تو یہ جو ہو گئے 4 ابواب ہو گئے. پھر ہم تفصیل سے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. آج کا لیکچر ہمارا اسی باب اول پہ ہے. تو باب اول آیت نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے 20 پہ، اور اس کے تمہید ہے. اب اس باب کے اندر یہ 1 2 3 4 حصوں میں، پارٹس میں، 4 کمپوننٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا جو ہے وہ حروف مقطعات، یعنی جو پہلا آیت میں منشن ہے الف لام میم، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ قرآن پاک کے 19 صورتوں میں یہ مقطعات کا ذکر ہے، جس کے معنی صرف اللہ کو علم ہے اس کا. باقی جو دوسرا ٹاپک ہے اس میں اس چیپٹر میں وہ ہے عظمت قرآن، یعنی قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے وہ آیت نمبر 2 میں. اور اس عظمت کو 3 سے بیان کیا گیا ہے. قرآن کی 3 صفات بیان کی گئی ہے، یعنی عظمت قرآن کو 3 صفات سے، اس کی قرآن کی 3 صفات یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں اس آیت میں. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو اس چیپٹر میں وہ ہے انسانوں کی 3 گروہ میں تقسیم، 3 جماعتوں میں تقسیم. یعنی جب حق آتا ہے، قرآن آ گیا تو انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. وہ 3 حصے کون ہیں؟ ایک ہے مومن، ایمان والے، متقین، دوسرے کافر، تیسرا منافق. اب یہاں پر
مومن کا اس آیات میں آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک مومن کی 5 صفات بیان کی گئی ہے، یعنی مومن کی پہچان کے لیے اس کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس میں یہ 5 صفات موجود ہوں گی، مومن کی 5 صفات کا ذکر، اور ساتھ اس کا حکم یا اس کا انجام یا اس کا رزلٹ۔ سیکنڈلی اس کا جو دوسرا گروہ ہے، انسانوں کی جو دوسری قسم ہے، وہ کافر ہے۔ کافر کی یہ آیت نمبر 6 سے لے کر 7 ان 2 آیاتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر اس کی 3 امراض یا 3 خباثتیں یا 3 نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، اور ساتھ اس کا حکم کہ اس کا رزلٹ یا اس کا انجام کیا ہے کافر کا۔ تیسرا جو پوائنٹ جماعت ہے، یہ انسانوں کی جو تیسری قسم ہے، تھرڈ کیٹیگری آف اے ہیومن، وہ ہے کیا ہے؟ منافق۔ منافق کی یہاں پر آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک، یعنی اس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھو، یعنی مومن کو پر صرف 3 آیات میں 3 4 5 میں 3 آیات میں اس کی صفات بیان کی گئی۔ اس طرح کافر کی 2 آیات میں اس کی 3 امراض، جبکہ منافق کی 8 سے لے کر 16 تقریباً 9 آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اور 15 خباثتیں یا 15 امراض یا 15 نشانیاں بیان کی گئی ہے، کہ جس سے آپ ایک منافق کو پہچان سکیں گے کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کون منافق ہے، کون کافر ہے اور کون مومن ہے۔ تو یہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ کرائٹیریا دی گئی، یا ایک قسم کا ہم کہتے ہیں تول دیا ہے، ایک قسم کی اسیسمنٹ ٹول دی گئی، ایک قسم کی ترازو دی گئی ہے، جس کے ذریعے آپ اس کا انسانوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ویئر آئی اسٹینڈ، کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں، تو ویئر آئی ایم کرنٹلی اسٹینڈنگ، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، آیا میں مومن ہوں؟ اس قرآن کی جو تول ہے، اللہ پاک نے جو تول، جو میزان، جو اسکیل بنایا ہے، اس کے مطابق میں کہاں پہ ہوں؟ کیا میں مومن کی کیٹیگری میں کھڑا ہوں، یا خدا نخواستہ اللہ بچائے کیا میں کافر کی کیٹیگری میں کھڑا ہوں، یا خدا نخواستہ کہیں میں منافق کی کیٹیگری میں تو نہیں کھڑا ہوں؟ کیونکہ ایکچولی منافق بھی ایکچولی کافر کی ایک قسم ہے، کیونکہ جہنم کے 7 ابواب ہیں، 7 دروازے ہیں، 7 درجے ہیں، تو ہر ایک گروہ کے لیے جدا دروازہ ہوگا۔ تو مطلب یہودی کافر کے لیے جدا دروازہ ہے، عیسائی کافر کے لیے جدا دروازہ ہے، اس طرح جو مجوسی ہے، آتش پرست ہے، مشرکین ہے، مشرکین ہے، اس کے کافر ہے، اس کے لیے جدا دروازہ ہے، اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے وہ کس کا ہے؟ منافق کا ہے۔ تو یہ اس کی پہچان کے 15 امراض۔ تو اللہ ہمیں کافر اور منافقت سے، کفر اور ہر قسم کے منافقت سے بچائیں۔ اللہ ہمیں مومن الحمد ایمان کی نعمت سے نوازائے، اللہ ہمیں مکمل مومن اور آخرت تک ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے، آمین۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے، جو اس باب میں، اس چیپٹر میں، وہ منافق کے عمل و انجام کی 2 مثالوں سے وضاحت۔ چونکہ ایک ٹیچر جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کو لیکچر دیتا ہے، تو اگر آپ اس کو ود ایگزامپل، ہم پیپر میں آتا ہے نا کہ واٹ از دس تھیوری یا واٹ از مینڈ بائی دس تھیوری، ایکسپلین ود ایگزامپلس، مثالوں سے اس کی وضاحت کریں۔ تو مثال کے ذریعے انسانی جو فہم ہے، انسانی جو عقل ہے، انسانی جو شعور ہے، وہ بات آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن تو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے، یہ تو فرشتوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، انسانوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے۔ ایک دستور بھیجا ہے، ایک زندگی کے گزارنے کا طریقہ اس کو بھیجا ہے، ایک آئین بھیجا ہے، ایک دستور بھیجا ہے، تاکہ پھر وہ اس کو سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ یہ نہیں کہ بس آپ آنکھیں بند کریں اور اس کے معنی اور مفہوم سے بے خبر رہیں اور آپ کہیں کہ مجھے قرآن سے محبت ہے۔ نہیں، قرآن سے اگر محبت ہے تو قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا معنی سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن کا حقوق ہے اور یہ فرض ہے۔ قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنا فرض ہے ہر مسلمان پہ، اور اس پہ عمل کرنا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس منافق کے یا کافر کی عمل اور انجام، اس کا انجام یا رزلٹ یا ڈیسیژن، اس کی حکم کیا ہے، اس کے 2 مثالوں سے وضاحت دی گئی ہے۔ تو ایگزامپل نمبر 1 یا مثال نمبر 1 وہ آیت نمبر 17 سے 18 میں مینشن ہے، اور مثال نمبر 2 ایگزامپل 2 مینشن ہے، اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 19 سے 20 تک۔ تو یہ ہو گیا
टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस होल चैप्टर, यानी पहले बाब की उसकी टॉपिक वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब आते हैं मानी की तरफ। जिस तरह पहले हम आयत नंबर 1 हरूफ मुक़त्तियात अलिफ लाम मीम, तो इसका मानी अल्लाह को मालूम है, अल्लाह इस पे आलिम है, इसके मानी पे अल्लाह इसको मानी जानता है। दूसरा आयत नंबर 2 अज़मत कुरान, कुरान की अज़मत आयत नंबर 2 में 3 सिफ़ात से बयान की गई, कुरान की 3 सिफ़ात। तो आयत नंबर 2 ज़ालिकल किताब, यानी ये कामिल किताब है, ये मुकम्मल किताब है, इसमें ये जामे किताब है, इसमें कोई कमी नहीं रह गई है, तो ये किताब कामिल है। 3 सिफ़ात में पहला सिफ़त कामिल किताब, यानी ये कामिल 3 सिफ़ात कौन से हैं? नंबर 1 कामिल किताब, कामिल। दूसरा सिफ़त ला रैब फी, शक से पाक, यानी ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, शक से पाक है। कामिल की पहला कामिल किताब। दूसरा सिफ़त ला रैब फी, इसमें शक से पाक है, ये अल्लाह की तरफ से, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह पाक ने इसको नाजिल किया है, ये शक से पाक है। और तीसरी सिफ़त हिदायत, फ़ीहे हुदन, हिदायत का सरचश्मा, हिदायत का मंबा है, फ़ीहे हुदन। अगर आपको हिदायत चाहिए, इस तरह रबत में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जिस तरह सूरह फातिहा में हर नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी रास्ता दिखा, तो यहाँ पर उसका जवाब है कि आप सीधी रास्ता चाहते हैं तो ये है सीधी रास्ता, सिरात मुस्तकीम ये है। फ़ीहे हुदन, ये किताब क्या, ये सिरात मुस्तकीम है, इसमें पूरे आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरा मुकम्मल मॉडल दिया गया है। अगर इस पर आप अमल करेंगे तो ये सूरह बकरा पूरे 10 मदनी सूरत है, ये 10 सालों में नाजिल हुई, मुकम्मल 10 सालों में नाजिल हुई। और इसमें पूरे मुआशरा, एक ढांचा दिया गया, एक इंसानी ज़िंदगी का, एक मुआशरे का, एक रियासत के क़याम का मुकम्मल ज़ाब्ता या ज़ाब्ता हयात या मुकम्मल लाहे अमल वो दिया गया है, मुकम्मल दिया गया है, मॉडल दिया गया है। और इसी वजह से अगर हम कहते हैं कि रियासत मदनी रियासत कायम करना चाहते हैं, तो मदनी रियासत सिर्फ जो है ना ज़बान से कायम नहीं हो सकती कि हम रियासत मदीना कायम करने जा रहे हैं या हम मदनी रियासत कायम करने जा रहे हैं। तो अगर आप मदनी रियासत कायम कर रहे हैं तो ये सूरह बकरा में मुकम्मल उसकी जो है तफसील दी गई है कि आप किस तरह उसके इबादत किस तरह लाएँ, मामलात कैसे लाएँ, इस तरह जो हुदूद दिए गए हैं वो हुदूद आप नाफिज कर लें, क़िसास का है वो उसकी तनफीस कर लें। इस तरह अदालती जो निज़ाम है उसमें कुरान के अहकाम के मुताबिक फ़ैसले सुनाए जाएँ। तो जना का जो क्या है सज़ा है, रजम है या उसके लिए कोड़े है, तो सारे जो है ना वो आपके लिए क्या है, एक हाकिम वक्त किया है, ये उसके लिए ये कुरान उसको मुखातिब है कि आप उसकी तनफीस कर लें। तो बहरहाल बात हम कर रहे थे कि ये 10 सालों में नाजिल हुई और मुकम्मल इम्प्लीमेंट हो गई, तो जो एक ऐसी रियासत कायम हो गई रियासत मदीना के नाम से, जो इतनी वसीज़ इलाके पे पहली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर पे मज़ीद एक्सपेंड हो गई, तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील तक ये फैल गई। और ऐसा मिसाली मुआशरा, मिसाली सोसाइटी, मिसाली नज़्म व ज़ब्त पेश किया गया जो आज तक दुनिया उसको पेश करने से कासिर है। और चूँकि कुरान एक ज़िंदा किताब है, ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है, तो आज भी इस दौर में भी अगर कुरान को ट्रू मानों में, ट्रू स्पिरिट में उसको दिल से उस पर ईमान लाना और अमल से उस पर प्रैक्टिस अगर कर लिया जाए, तो आज भी उसी तरह अमन का, ये पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है, अमन तरक्की और खुशहाली का गहवारा बन सकती है। तो अब इंसानों की दूसरी जो है ना, इंसानों की दूसरा जो पॉइंट है इस बाब में, वो इंसानों की 3 गिरोह में तकसीम। एक है मोमिन, ईमान वाले मुत्तकी लोग। अब इसका जिक्र है आयत नंबर 3 से 5, वो तो हो गए ना, आयत नंबर 2 हमने कर लिया। ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, फ़ी हुदन, उसमें हिदायत, इसमें हिदायत है किसकी, लिल मुत्तकीन। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की कि ये हिदायत मुत्तकीन के लिए है। तो यहाँ पर हम ये क्या सिर्फ ये मुत्तकीन को फ़ायदा देगी, नहीं, बल्कि पूरा क्या है, हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए है। लेकिन यहाँ पर तफासिर लिखते हैं हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब कि इससे फ़ायदा लेने वाले मुत्तकी होंगे। अगरचे एक रोशनी है, रोशनी अवेलेबल है, लेकिन उससे फ़ायदा वो लोग ले सकेंगे जो क्या होंगे, जो मुत्तकी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक बयान ब्रॉडकास्ट हो रहा है,
تو ابھی یہ ہمیں اویلیبل ہے. سپوز یہاں پر کوئی ہمارا پڑوسی ہوگا, وہ اس کو نہ سننا چاہے تو اس سے فائدہ نہیں لے گا, لیکن ایک بندہ کسی دوسرے ملک میں موجود ہے, اس کو جو نیٹ پہ اوپن کرے گا تو اس کو سن سکتا ہے, اس سے فائدہ لے سکتا ہے. اس طرح سورج کی روشنی ہے تو ویسی بھی ہوتی ہے. تو ابھی اگر آپ اس کا سولر سسٹم لگا لیں تو آپ اس سورج سے فائدہ لے سکتے ہیں, اس کی انرجی کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یعنی سولر پینل آپ لگا لیں تو آپ اسی سورج کی روشنی کو یوٹیلائز کر کے اس کے ذریعے آپ دوسرا کوئی کام, پنکھا چلا سکتے ہیں, اے سی چلا سکتے ہیں, اس سے واٹر پمپ, پریشر پمپ وغیرہ پانی نکال سکتے ہیں. تو یہ روشنی اویلیبل ہے, لیکن ابھی روشن پمپ اس بندے کا چل سکے گا, پنکھا وہ بندہ اسے چلا سکے گا جو اس کے لیے اس کو یوٹیلائز کرے. اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ سولر پینل لگا لے. تو یہ سورج اویلیبل سب کے لیے ہے, لیکن فائدہ وہ لوگ لیں گے جو اس کے لیے اس کے مطابق وہ ڈیوائس لگا لیں, وہ اعلیٰ انسٹرومنٹ انسٹال کر لیں. تو یہاں پر بھی یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, لیکن فائدہ صرف وہ لوگ لے سکیں گے جو متقی ہوں گے, یعنی اس کو عمل میں لائیں گے تو اس میں اس کو دنیا و آخرت دونوں میں اس کا فائدہ ملے گا. تو اب مومن کی پہچان, مومن کو کیسے پہچانیں گے, اس کی 3 سے 5 آیت نمبر 3 سے 5 تک اس کی دی گئی ہے. پہلی جو ہے نا اس کی جو صفت دی گئی ہے مومن کی یہاں پر قرآن پاک میں, جو آیت نمبر 3 سے الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے, ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب, یعنی یہ متقین وہ لوگ ہوں گے جو غیب پہ یقین رکھیں گے. غیب یہ ہوتی ہے انسین تھنگس, جو آپ کو مطلب فزیکل آبزرویشن سے آپ کو نظر نہیں آتی. مطلب ہے کہ یہاں پر اللہ کا وجود ہے. اب اگر کوئی کہتے ہیں فزیکلی مجھے شو کرا کے دے دو, قرآن میں ید اللہ, اللہ کا ہاتھ مبارک ہے, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ مبارک. اب وہ کیسے, اس کی مزید تفصیل نہیں ہے, آپ اس کے اندر مزید سوچنا بھی گناہ ہے. تو بس یہ ہے جس طرح اللہ پاک کی شان ہے اسی کے مناسبت سے اللہ کا ہاتھ مبارک ہے, جس طرح اللہ کا شان ہے اسی شان کے مطابق اس کا چہرہ مبارک ہے. اس طرح مرنے کے بعد دوسری عذاب قبر ہے. اب عذاب قبر روح کو کیسی ملتی ہے, مجھے وہ کیسا کیا کہتے ہیں وہ ڈیوائس سے مجھے شو کرا, وہ ترمامیٹر سے شو کرا, یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ غیب ہے. عذاب قبر موجود ہے مرنے کے بعد, جو اللہ ہمیں اس سے بچائے عذاب قبر سے. جو گناہ گار لوگ ہیں اس کو عذاب قبر ہے میں دیا جاتا ہے, اور جو مومن لوگ ہوتے ہیں اس کو اس میں دیا جاتا ہے, سہولیات دی جاتی ہے برزخی زندگی میں. تو اب وہ کیسے, یہ غیب ہے. اس طرح قیامت کے دن پھر اٹھنا, میزان, تمام اعمال تولے جائیں گے, یہ سارے کیا ہے, غیب ہے. تو یہ ایمان کیا ہوگا, وہ دل سے اور اقرار زبان اور دل سے وہ تصدیق کریں گے کہ واقعی غیب پہ وہ یقین رکھیں گے کہ ہاں یہ چیزیں موجود ہیں, مجھے اس پہ ایمان ہے. تو پہلی صفت متقین کی یا مومنین کی پہلی صفت وہ ایمان بالغیب ہے. یہ چونکہ اس کا تعلق اس سے دل سے ہے, تو یہاں پر سٹارٹ دل سے لیا گیا. عقیدہ, اس کا عقیدہ توحید ہو. انسانی عبادات جو ہے نا وہ کیا ہے, دل سے ستول. پہلے دل چونکہ بادشاہ ہے, انسانی جسم کا بادشاہ ہے, دل ہے. پھر دماغ کو پروسیس کرتا ہے, دماغ اس کا کیا ہے, سب سمجھے کہ اس کا پروسیسر ہے, اس کے ذریعے پھر وہ پروسیس کراتا ہے. آرڈر ایشو کرتا ہے وہ دل ایشو کرتا ہے. قلب انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے, انسانی جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے. وہ خبردار وہ دل ہے, خبردار وہ دل ہے. حدیث شریف کا مفہوم اس طرح ہے. تو یہ دل ہے جو انسانی جسم کا بادشاہ کیا ہے, وہ دل ہے. تو ہمیشہ دنیا میں بھی قاعدہ یہ ہے, کلیہ یہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ بات کرتے ہیں. یعنی ایک کنٹری کا, ایک ملک کا بادشاہ اگر بات کرتا ہے, فون ملاتا ہے, تو اس کے دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ وہ بات کرتا ہے. مطلب اس کے دوسروں کے ساتھ بات نہیں کرتا, اس کے لوور سٹاف کے ساتھ بات نہیں کرتا. ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے, وہ اگر دوسری یونیورسٹی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اپنے رینک کے بندے سے, مطلب اس کی یونیورسٹی کی وائس چانسلر سے بات کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وائس چانسلر ہے اور فون ملا ہے کہ اس کے میں چیئرمین کے ساتھ بات کر رہا ہوں وغیرہ, آفیشیل ڈسکشن کرتا ہوں اس کے ساتھ اس بات پہ نہیں, اس لیول پہ, مطلب اپنے رینک کے لیول کے ساتھ بات کرتا ہے. تو اللہ چونکہ تمام مالک الملک ہے, تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تمام کائنات کا خالق ہے, تو وہ جب بات کر رہا ہے پہلے دل کے ساتھ کرتا ہے. انسان کی جسم کے ساتھ دل, یعنی آپ کا دل صحیح ہونا چاہیے. یعنی اس مومن کا پہلا کیا ہے, دل, اس کا دل پاک ہونا چاہیے, دل پہ محنت ہونی چاہیے. ایمان, چونکہ ایمان بالغیب اس کا تعلق کیا ہے, دل کے ساتھ ہے, تو پہلے مومن کا دل صاف ہونا چاہیے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو مطلب جو قلبی عبادت ہے. دوسری جو صفت ہے وہ یقیمون الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کریں گے. دوسری صفت یہ ہے. تو یہاں پر تفاسیر لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ عبادات ہیں, تو عبادات میں افضل عبادت کیا ہے, نماز ہے. تو نماز کو ایک ایگزامپل کوٹ کیا گیا ہے
کہ وہ نماز پڑھیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عبادات کریں گے. قرآن میں جتنی بھی قرآن و سنت میں جتنی عبادات ہیں، یعنی مطلب ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام پرفارم کریں گے. یعنی اب اس کا کیا ہے؟ وجود کے ساتھ. پہلا دل کے ساتھ تعلق تھا، اس بندے کا دل صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، تصدیق ہو، ایمان دل میں تصدیق ہو اللہ پہ، غیب پہ، اللہ کی ذات پہ، توحید پہ، اس کے ساتھ شریک نہ کر، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اپنی اس کا دل شرک سے پاک ہو، اس کا دل کالا نہ ہو، اس کے دل میں گند نہ ہو. تو یہ دلی بات. پھر اس کے بعد اس کا اثر پہ آتا ہے، جسم پہ آتا ہے. اب اگر دل پہ ایمان ہوگا تو اس کی اثر بدن پہ ظاہر ہوگا. تو کیا ہوگا؟ اس کی جتنی بھی ہوں گے عبادات ہیں وہ اس کو کریں گے. اقامت الصلاۃ. اب اس صلاۃ کی جو ہے پھر دو قسمیں. ایک ہوتی ہے وہ صلاۃ کو مکمل شرعی عبادت ہو، جس کو کے ذریعے قرآن و سنت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس سے کیا جائے. اب اس کی نماز کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی صورت ہے. ظاہری تو اس کے آداب کے مطابق نماز کو ادا کرنا، جو شرعی آداب ہے، مطلب ہے اب وضو کیا، پھر جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، اس تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کی کیا ہے؟ شرعی آداب ہے. اور باطنی کیا ہے کہ آپ کا نماز صرف یہ رہو رواجی نہ ہو کہ بس نماز پڑھ لیا اور پتہ نہ چلا کہ بس میں نے کیا پڑھا اور پھر باہر نکل گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 5 وقت کا نمازی ہے اور یہ فلاں بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن اس کے عمل میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. تو ایکچولی وہ جو نماز ہے اس کا نماز ہی اصل میں نہیں ہے. اگر اس کی نماز ہی نماز بن جائے تو پھر وہ تمام اس کا اثر معاملات میں شروع ہو جائے گا. یعنی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، بعض بندہ 5 وقت کے لیے صف اول پہ پہنچتے ہیں. ہم اپنے سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں، ایک بندہ ہوتا ہے 5 وقت کے لیے نماز کے لیے وہ بالکل تکبیر اولیٰ پہ پہنچتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی ڈیلنگس کو دیکھیں تو آج کے دور میں اس کا کافر، ایک انگریز ملک کا جو آفیسر ہوتا ہے، اس کی ڈیلنگ اس سے بہتر ہوتی ہے بنسبت مسلمان آفیسر کے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، 5 وقت کا نمازی کہتا ہے. تو وجہ یہ کہ اس کا جو نماز ہے یہ اصل میں نماز نہیں ہے، یہ رواجی نماز ہے، رواج کے لیے کرتا ہے. اس کے باپ دادا نے ایسا کیا تھا تو وہ بھی کر رہا ہے. باقی اس کا دل میں جو اس کا خضوع نہیں ہے. وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو اللہ کا حکم، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ مناجات. نماز مومن کی معراج ہے. جب بندہ کھڑا ہو جائے تو ایسا نماز پڑھنا چاہیے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو ایکچولی وہ اس چیز سے اس کی نماز یا اس کی دوسری عبادات ان چیزوں سے خالی ہوتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے اعمال میں کمی کا، کہ اس میں معاملات پھر کیا ہوتے ہیں، اس میں اچھے نہیں ہوتے. معاملات میں اس کی ہمیں فروٹ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ایکچولی وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز اس کی نماز ہی نہیں ہے، یا اس کے جو دوسرے اعمال ہے، وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ بھی اسی طرح کے لیے کرتے ہیں. مثلا ایک بندہ ابھی نماز تو 5 وقت پڑھتا ہے، لیکن داڑھی مبارک کیا ہے، وہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. بلکہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن وہ داڑھی کو شیو کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے کہ ایک بندہ تو چاہتا ہے کہ میں مساجد بناؤں دوسروں کی، اللہ کی زمین پہ تو وہ مساجد بنانا چاہتا ہے کہ یہاں پر مسجد بنا جائے، اس کے لیے چھندے لاؤ، فلاں لاؤ، اتنا بڑا بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مسجد تعمیر کر رہے ہیں. لیکن اپنی سرزمین پہ جو اس کا اپنا وجود ہے، اس پہ روزانہ کیا ایک مسجد کو مسمار کر لیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے ہر صبح سویرے. یعنی صبح سویرے کھڑا ہو جاتا ہے. تو جو مسجد ہے مطلب ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو شیو کر کے گندگی کے نالے میں بہا دیتا ہے. یعنی مسجد کو گرا دیتا ہے روزانہ. اور پھر بھی کہتے ہیں، وہ ڈٹ کے کہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم تو ٹاپ درجے کے رہے صف اول کے نمازی ہیں. تو وہ یہ ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اصل میں وہ اس کے جو نماز ہے اس کا نماز اس انداز میں نہیں. تو یہاں پر مومن کی جو صفت ہے وہ اقامت الصلاۃ، مطلب نماز قائم کریں گے پوری کے شرعی آداب کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جس طرح میں نے پھر اس پہ تفصیلاً ہم نے بات کی. تو دوسری صفت اس کی مومنین کی یہ ہو گئی، یعنی عبادات ہوگی، جتنی بھی عبادات ہیں اس میں خارا اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. یہ نہ ہو کہ ابھی صدقہ دے دیا لیکن اس لیے دے دیا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، یا دوسروں پہ جتلائیں کہ کل مجھے ووٹ دے گا یا فلاں میرے لیے کام کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کا صدقہ پھر اس میں اخلاص نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے. تو بہرحال جتنی بھی عبادات ہیں، مومن جتنا بھی عبادات کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس میں کامل اخلاص ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتا ہے. وہ تیسری صفت بتا رہا ہے اسی آیت میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرما رہا ہے جو کچھ ہم نے اسی دیا ہے اسی میں خرچ کرتے ہیں. یعنی مال اللہ کا فرما رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اسے دیا ہے.
یا اس طرح جتنی صلاحیت بعض تفاسیر لکھتے ہیں کہ رزق سے مراد تمام صلاحیت آتی ہے، مال بھی آتی ہے، مالی عبادات، اور جتنی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں، یعنی آپ کو اللہ پاک نے صلاحیت علم دیا ہے تو آپ علم کو پھیلا رہے ہیں، خیر اپنے ساتھ محدود نہیں رکھ رہے ہیں، دوسروں کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی ہے مومن کی تیسری صفت وہ کیا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی تیسری صفت۔ چوتھی صفت اس کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ کی جو چوتھی صفت ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے چوتھی صفت یہ ہے والذین، اور وہ لوگ ہیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس چیز پہ انزل جو نازل کی گئی الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پہ کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اب تو تورات کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو جب پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی تو وہاں پر یہود کے بڑے بڑے عالم، تورات کے بڑے بڑے عالم اور پیر موجود تھے، تو اپنے آپ کو بہت دیندار کہا کرتے اور شورا بیان تقریر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس نے کرائٹیریا رکھا اللہ نے کہ اگر آپ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، تو بما انزل الیک، یعنی اسی قرآن پہ ایمان لائیں گے، یعنی اس کو مانیں گے۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ کے زمانے میں، آج کے اگر زمانے میں ہم دیکھیں ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ دیندار ہوں، پگڑی باندھی ہے، فلاں باندھی ہے، اتنی تسبیحات ہاتھ میں لیے ہیں، لمبے لمبے تسبیحات پڑھتا ہوں، 300 دفعہ، 1000 دفعہ، 5000 دفعہ وغیرہ وغیرہ، لیکن بما انزل الیک یہ جو قرآن بھیجا گیا اس کو میں نہیں پڑھتا، اس کے نہ مجھے معنی کا پتہ ہے نہ مفہوم کا، تو یہ کیا ہے، صحیح دینداری تقویٰ یہ نہیں ہے۔ بما اس پہ ایمان لانا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں کو پہنچانا۔ تو مومن کی جو چوتھی صفت ہے کہ وہ بما انزل الیک کا جو تجھ پہ نازل کیا گیا یعنی یہ قرآن، اس پہ ایمان لائیں گے۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہو کہ اس کو معنی کا سمجھنا، اس کو مفہوم کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل ہوا، وما اور جو کچھ نازل ہوا ہے من قبلک یعنی قرآن سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور پھر چوتھی آخری کتاب قرآن ہے، اور اس طرح تقریباً 100 صحیفے ہیں، تو ان سب پہ اس پرانے پہ ایمان لائیں گے، اور لیکن عمل قرآن پہ ایمان کو، لیکن عمل قرآن پہ کریں گے۔ باقی کتابیں ابھی منسوخ ہوئے ہیں، قرآن ابھی تمام آسمانی وحی کا خلاصہ ہے۔ تو چوتھی صفت وما انزل من قبلک، کہ اس سے پہلے جو آسمانی وحی اس پہ کیا کریں گے، ایمان لائیں گے، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پانچویں جو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں، پکا یقین کہ موت کے بعد وہ زندگی عالم برزخ ہے، برزخ کے بعد قیامت کا دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی بدن کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب ہے 50 الف سنہ، 50,000 سال ایک دن، ان قیامت کا دن اس دنیا کے حساب سے تقریباً 50 الف سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو وہاں پر پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو اور اس طرح پھر سزا و جزا دی جائے گی، جس لوگ نیک لوگ ہوں گے اس کو جنت دی جائے گی، اس کا جزا دیا جائے گا نیک اعمال کا، جو گناہ گار ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، گناہ گار، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ ہمیں کامیاب کریں، اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دے دے، اللہ ہمیں عذاب سے بچائیں۔ تو یہ ہو گئے 5 صفات اس میں آیت میں، ہم یوقنون تک مومنین کی 5 صفات۔ ابھی اس کا حکم اور انجام، ان 5 صفاتوں والے لوگ، کہ اگر آپ اس دنیا میں بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں، ان 5 صفاتوں والے جو لوگ ہیں، تو اللہ ان فتویٰ کون دے رہا ہے؟ قرآن فتویٰ دے رہا ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ رزلٹ سنا رہا ہے، ڈکلیئر کر رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، بالکل یہ ہدایت ہے من ربہم، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا اس پہ فضل احسان ہے، فضل کرم ہے، یہی لوگ بالکل کیا گئے ہدایت پہ ہیں۔